اس کو دبانا تھا تم نے، بیچ میں دبایا تھا. میری محترمہ حاضرہ منظور صاحبہ سے درخواست ہے کہ آپ پروفیسر احمد محفوظ صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں. نیچے والا دبانا. بہت شکریہ حضرت صاحب. آج کے امیر خسرو یادگاری خطبے کے صدر پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، عہد حاضر کے ممتاز میر شناس پروفیسر احمد محفوظ صاحب، جناب اقبال مسعود فاروقی صاحب، جناب خورشید عالم صاحب، محترمہ حاجرہ منظور صاحبہ، ابراہیم افسر صاحب، جاوید صاحب، سلیم قدوائی صاحب. ماشاءاللہ سلیم قدوائی صاحب کوئی بھی ادبی پروگرام دہلی کا نہیں چھوڑتے ہیں، ہر جگہ ماشاءاللہ موجود رہتے ہیں. میں ان کا بہت ہی دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں، استقبال کرتا ہوں. ہم بھی لوگ جلسے میں انتظار کرتے ہیں. جی 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 ماشاءاللہ. نیشنل امیر خسرو سوسائٹی اور غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام امیر خسرو یادگاری خطبے میں آپ سبھی کا بہت استقبال. نیشنل امیر خسرو سوسائٹی ہر سال اس یادگاری خطبے کا انعقاد کرتی ہے، اور اس موقع پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے مقرر کا انتخاب کیا جائے جس کی گفتگو سے ہر خاص و عام کو استفادے کا موقع مل سکے. پروفیسر احمد محفوظ صاحب اپنے معاصرین میں اس لیے بھی ممتاز ہیں کہ انہیں بہت اہم لوگوں کی صحبت اور رہنمائی ملی. پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب اور ہمارے عہد کے سب سے بڑے نقاد و محقق شمس الرحمن فاروقی کے نام اس سلسلے میں سب سے نمایاں ہیں، اور ہم خود کو اس لیے خود قسمت سمجھتے ہیں کہ آپ جیسا صاحب نظر ادیب اور رہنما ہماری گزارشات کو کبھی مسترد نہیں کرتا. پروفیسر احمد محفوظ کا نام امیر خسرو خطبے کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ امیر خسرو پر گفتگو کے لیے اردو کی کلاسیکی روایت کے ساتھ فارسی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. اس لحاظ سے بھی پروفیسر احمد محفوظ صاحب کی گفتگو بہت بامعنی ثابت ہوگی. پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب آج کے یادگاری خطبے کے صدر ہیں. اردو فارسی ادبیات کے تعلق سے آپ کی خدمات پر کچھ بولنا میں گستاخی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے شاگردوں کی بڑی تعداد دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے. ہندوستان ہی نہیں، ایران میں بھی آپ کی تحریر کو بطور سند پیش کیا جاتا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے اتنے برس بعد بھی تصنیف و تالیف میں سرگرم ہیں. ہندوستان کی حد تک تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ فارسی کا کوئی اسکالر آپ سے زیادہ فعال نہیں. خدا کرے آپ اسی طرح ادب خدمات انجام دیتے رہیں اور ہماری رہنمائی کرتے رہیں. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آج کے یادگاری خطبے کے لیے پروفیسر احمد محفوظ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کا خطبہ پیش فرمائیں. سر ادھر بیٹھیں. دائز پر تشریف فرما صدر محفل محترم شریف حسین قاسمی صاحب، غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر صاحب اور معزز حاضرین، میں اس بات کا شروع میں ہی اعتراف کر لوں کہ یہ انتخاب جو ہے وہ میرا خیال ہے بالکل مناسب نہیں، کیونکہ ایک تو امیر خسرو فارسی شاعری اور امیر خسرو کا جو مرتبہ ہے تو ان کے سامنے تو بہت بڑے بڑے بہت معمولی ہو جاتے ہیں. میری کیا مثال کہ میں ان کے بارے میں کوئی گفتگو کروں، لیکن بہرحال یہ عزت افزائی ہے، حوصلہ افزائی ہے کہ آپ مجھے عزت بخشی. ایک بات یہ بھی ہے کہ اس گفتگو کے لیے، اس خطبے کے لیے پہلے میں نے سوچا تھا کہ کچھ زبانی ہی
باتیں کر لوں میں جو بھی تھوڑی بولی جو کچھ مجھے سمجھ میں آتا ہے میرے بولوں کے باتیں، لیکن پھر یہ ہوا کہ نہیں کم از کم ایک پیپر کی شکل ہو جائے اور وہاں کی جیسا آپ لوگ معلوم ہے مجھے صاحب کو کہ جو شعبے کی ذمہ داریاں ہیں ان کی وجہ سے بالکل یعنی کم فرصتی جو ہے وہ ایسی رہی کہ پیپر میں نے لکھا لیکن پیپر ایک طرح سے مکمل نہیں ہے، اور پھر کسی حساب سے بات بھی ہوئی تو میں نے سوچا کہ بہت طویل گفتگو کا موقع بھی نہیں ہے، تو میں کچھ حصہ اس کا پڑھوں گا اور صدر مجلس کی اجازت سے امیر خسرو دہلوی میں نے عنوان رکھا ہے۔ میں نیشنل امیر خسرو سوسائٹی کے ذمہ داران اور اراکین بالخصوص اس کے سرپرست استاذی پروفیسر صدیق الرحمان کدوائی، صدر پروفیسر شریف حسین قاسمی اور نائب صدر پروفیسر چندرشیکھر صاحبان کا بےحد شکر گزار ہوں، اقبال مسعود فاروقی صاحب بھی اس میں شریک ہیں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو امیر خسرو یادگاری خطبہ پیش کرنے کی دعوت دی۔ اسی کے ساتھ میں غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر ادریس احمد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ خطبہ ایوان غالب میں منعقد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میرے لیے اس بات کا اعتراف ضروری ہے کہ میں خود کو اردو زبان و ادب کا ایک ادنا طالب علم سمجھتا ہوں اور فارسی زبان و ادب سے میری واقفیت بہت معمولی ہے، چنانچہ جہاں فارسی ادبیات کے ایسے عالم شریف حسین قاسمی صاحب موجود ہوں اور دوسرے لوگ یہاں علماء موجود ہیں، وہاں میرے لیے فارسی شاعری اور وہ بھی ہندوستان کے سب سے بڑے فارسی شاعر امیر خسرو کے بارے میں کلام کرنا کسی طرح مناسب تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی صورت میں بزرگوں کی اس کرم فرمائی کو خرد نوازی پر محمول کرنے کے سوا چارہ نہیں، میں بلا شبہ اسے اپنی عزت افزائی خیال کرتا ہوں اور سراپا سپاس ہوں۔ امیر خسرو 1253-1325۔ امیر خسرو کے بارے میں اس وقت سب سے پہلی بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ اگلے سال یعنی 2025 میں ان کی وفات کو پورے 700 برس مکمل ہو جائے۔ علم و ادب کی دنیا میں 7 صدیوں کا فاصلہ کوئی معمولی فاصلہ نہیں۔ سیاسی، سماجی اور تہذیبی پہلوؤں سے دیکھا جائے تو اس عرصے کے دوران نہ جانے کتنی اور کیسی کیسی تبدیلیاں رونما ہوں، اور پچھلے 100-150 برس کی مدت میں تو ان تبدیلیوں کو جیسے پر لگ گئے۔ ایسی صورتحال میں اگر کسی شاعر کی شہرت، مقبولیت اور معنویت اس کے اپنے زمانے سے لے کر آج تک اسی طرح قائم ہو بلکہ بڑھتی جا رہی ہو، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس شاعر کے کلام میں وہ غیر معمولی قوت اور تاثیر موجود ہے جس پر زمانے کے نشے و فراز اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایسی شاعری زمان و مکان کی حدود سے بہت آگے نکل جاتی ہے اور ہر دور میں اپنی معنویت مزید مستحکم کرتی ہوئی درب سفر رہتی ہے۔ امیر خسرو پہلے ہندوستان کے قدیم فارسی گویوں میں امیر خسرو سے پہلے ہندوستان کے قدیم فارسی گویوں میں ابوالفرج رونی 1039-1099 اور مسعود سعد سلمان 1046-1121 کے نام خاص طور سے قابل ذکر۔ اتفاق سے ان دونوں شعراء کا تعلق لاہور سے تھا اور دونوں ہمعصر ہیں، لیکن جہاں تک ہندوستانی فارسی کے میدان میں ان کی شہرت کا تعلق ہے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ یہ خسرو کے پیشرو تھے لیکن انہیں وہ مرتبہ اور مقام نصیب نہیں ہوا جو امیر خسرو کے حصے میں آیا۔ اگر ایران پر نظر ڈالی جائے تو وہاں خسرو کے معاصر شیخ سعدی شیرازی 1210-1292 ہیں۔ واضح رہے کہ جب خسرو پیدا ہوئے تو اس وقت سعدی اپنی آدھی عمر گزار چکے،
یہ بھی اتفاق ہے کہ جس سال خسرو کی وفات ہوئی وہی خواجہ حافظ شیرازی کا سن ولادت 1325 ملحوظ رہے کہ حافظ کی وفات 1389 میں ہوئی۔ ان ضمنی باتوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ امیر خسرو نے جس زمانے میں اپنے کمالات فن کا اظہار کیا اس وقت ان کے سامنے کون سے شعراء فارسی شاعری بالخصوص غزل کے میدان کے شہسواروں ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایران میں سعدی نے غزل گوئی کی جو طرح ڈالی تھی اس نے آگے چل کر وسیع و عریض عمارت کی شکل اختیار کی۔ ان کے بعد حافظ شیرازی نے اگرچہ غزل کی صنف کو دوآتشا کرنے کا نہایت غیر معمولی کام انجام دیا، لیکن اس کے باوجود زمانہ گزرنے کے بعد بھی سعدی کو ہی غزل کا امام تسلیم کیا جاتا رہا۔ اس کے ثبوت میں فارسی کا درج ذیل قطع عرصہ دراز سے زبانوں پر ہے۔ مجھے بھی یہ معلوم ہو سکا ہے کہ یہ قطع کس کا ہے، اس میں شاید تھوڑی لیکن مشہور بہت ہے۔ در شعر سے کس پیمبرانند ہر چند کے لانبی آبادی، ابیات و قصیدہ و غزل را فردوسی و انوری و سعدی۔ شعر کے میدان میں، شعر کی دنیا میں، شعر کی مملکت میں 3 پیغمبر ہوئے ہیں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں، اس کے باوجود شعر شاعری کی دنیا میں 3 پیغمبر ہوئے ہیں۔ ابیات یعنی مثنوی اور قصیدہ اور غزل میں ان تینوں میں بالترتیب فردوسی، انوری اور سعدی۔ تو یہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ قطع کہا گیا ہے ظاہر ہے کہ سعدی اور حافظ کے بعد ہی کہا گیا ہوگا، حافظ کے بارے میں کہا گیا ہے اس کے بعد، اس وقت بھی یہ مانا جاتا تھا کہ گویا غزل کی دنیا میں سعدی کی حیثیت جو ہے وہ گویا تمام کی ہے پیغمبر۔ عمر کی تیسری دہائی میں ہی خسرو کے قبول عام کا شہرہ ایران تک پھیل گیا۔ اس وقت شیخ سعدی عمر کی آخری منزل میں تھے اور خسرو کی قابلیت کا انہیں پورا علم تھا۔ علامہ شبلی نے شعر النجم میں لکھا ہے، اقتباس ہے، آزری نے جواہر الاسرار میں لکھا ہے کہ شیخ سعدی شیرازی خسرو سے ملنے کے لیے شیراز سے دہلی آئے۔ اب شبلی کہتے ہیں اگرچہ یہ روایت قرین قیاس نہیں اور بعض تذکرہ نویسوں نے صراحتاً اس واقعے سے انکار کیا ہے، تاہم اس سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ آزری کے نزدیک خسرو اس پائے کے شخص تھے کہ سعدی کا ان کی ملاقات کے لیے سفر کرنا ممکن تھا، اور اس قدر تو تمام مورخوں اور تذکرہ نویسوں کو تسلیم ہے کہ جب سلطان شہید نے سعدی کو شیراز سے بلایا تو انہوں نے بڑھاپے کا عذر کیا اور لکھ بھیجا کہ خسرو جوہر قابل ہیں، ان کی تربیت کی جائے۔ اس وقت خسرو کی عمر 32 برس سے زائد نہ تھی۔ اقتباس کا امیر خسرو حقیقی معنی میں جامع کمالات شخصیت کے مالک تھے۔ شاعری تو ان کا میدان تھا ہی، لیکن انہوں نے دیگر علوم و فنون مثلا موسیقی وغیرہ میں جس درجے کی مہارت بہم پہنچائی تھی اس کی مثال کم دیکھنے میں آتی ہے۔ ظاہر روایات میں بہت سی چیزیں ہیں موسیقی اور امیر خسرو سے متعلق، بہت سی چیزیں فن موسیقی سے ان کے شغف کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ فقر و تصوف کی روشنی میں دیکھیے تو حضرت نظام الدین اولیاء سے خسرو کی عقیدت و محبت ناقابل تردید حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ خود سلطان جی صاحب کو خسرو سے جس درجے کا تعلق خاطر تھا اس کے وافر ثبوت روایات میں موجود ہیں۔ اس حقیقت سے دنیا واقف ہے کہ سلطان جی صاحب کے وصال کے وقت خسرو بنگال میں تھے اور وہاں زیادہ دنوں تک قیام کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں پیر و مرشد کے وصال کی خبر ملی فوراً دہلی واپس آ گئے اور محض 6 مہینے کے بعد خود بھی دائی اجل کو لبیک کہا۔ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے تو جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، امیر خسرو کو نہ صرف چند اولین ہندوستانی فارسی شعراء پہ سب سے بلند مقام حاصل ہے
بلکہ جمہور کا اتفاق ہے کہ اس کے بعد بھی ہندوستان کا کوئی فارسی گو شاعر ان کے مرتبے کو نہیں پہنچا۔ ہمارے سامنے بہت مشہور مثال غالب کی ہے کہ غالب جو ہے وہ اپنے کو ظاہر کہ اپنے کو خود بھی اتنے بڑے فارسی گو سمجھتے تھے کہ کسی کو خاطب میں نہیں لاتے تھے، اور انہوں نے خط میں لکھا بھی ہے کہ بھائی میں تو ہندوستان کے کسی فارسی گو کو مطلب اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کا قائل ہوں، صرف اور صرف میں امیر خسرو ہوا۔ فیضی کے بارے میں جملہ ہے غالب کا کہ فیضی کے یہاں بھی کبھی کبھی ٹھیک نکل جاتی ہے، ان کے یہاں بھی کبھی کبھی کوئی عیب آ جاتا ہے، لیکن خسرو کے بارے میں غالب نے یہ کہا کہ میں اگر قائل ہوں تو امیر خسرو کے فارسی شاعری، ظاہر ہے کہ اس سے بھی یہ بات ان کے مطلب واضح رہے کہ ہاں کہ فارسی شعراء میں سب سے بلند مقام حاصل ہے، بلکہ جمہور کا اتفاق ہے کہ اس کے بعد بھی ہندوستان کا کوئی فارسی و شاعر ان کے مرتبے کو نہیں پہنچا۔ واضح رہے کہ اس سے یہ سمجھنا قرین صحت نہ ہوگا کہ خسرو کے بعد ہندوستان میں فارسی شاعری کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بعد کی صدیوں کے دوران یہاں تک کہ 19ویں صدی کے اواخر تک واقعہ یہ ہے کہ بعد کی صدیوں کے دوران یہاں تک کہ 19ویں صدی کے اواخر تک سب کے ہندی کے فارسی شعراء کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ان میں ہندوستان کے مقامی شعراء کے ساتھ ایران سے آئے ہوئے شعراء بھی شامل ہیں۔ سب کے ہندی کے سلسلے کے آخری فارسی شاعروں میں بلا شبہ غالب سب سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ان شاعروں نے ہندوستان میں فارسی شاعری کو بہت ترقی دی اور ایسے خاص طرز کو پروان چڑھایا کہ اسے سب کے ہندی یعنی ہندوستانی طرز سے موسوم کیا گیا، اور یہی نہیں بلکہ ایرانی فارسی شاعری سے اس کی بالکل الگ پہچان قائم ہوئی۔ اس سب کے باوجود امیر خسرو نے فارسی شعر و ادب کی دنیا میں خود کو جس طرح قائم اور مستحکم کیا اس کی مثال اب تک نہیں مل سکی۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ اگر ہند اور ایران دونوں کی جملہ فارسی شعری روایات اور شعراء کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو بھی امیر خسرو بہت ممتاز نظر آتے ہیں۔ اس حقیقت کا سچا احساس علامہ شبلی کے ہی درج ذیل اقتباس سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، شبلی اقتباس ہے، ہندوستان میں 600 برس سے آج تک، اب تو 700 سال ہو گئے، 100 سال پہلے، ہندوستان میں 600 برس سے آج تک اس درجے کا جامع کمالات نہیں پیدا ہوا، اور سچ پوچھو تو اس قدر مختلف اور گوناگوں اوصاف کے جامع ایران اور روم کی خاک نے بھی ہزاروں برس کی مدت میں 2 ہی 4 پیدا کیے ہو۔ صرف ایک شاعری کو لو تو ان کی جامعیت پر حیرت ہوتی ہے۔ فردوسی، سعدی، انوری، حافظ، عرفی، نظیری بے شبہ اقلیم سخن کے جم و قے ہیں، لیکن ان کے حدود حکومت ایک اقلیم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فردوسی مثنوی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، سعدی قصیدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، انوری مثنوی اور غزل کو چھو نہیں سکتا، حافظ، عرفی، نظیری غزل کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن خسرو کی جہانگیری میں غزل، مثنوی، قصیدہ، رباعی سب کچھ داخل ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطہ ہائے سخن یعنی تضمین، مستزاد اور ثنائے و بدائے کا تو شمار۔ اقتباس خط یہ شبلی فرما ہے۔ اس اقتباس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امیر خسرو کا ملک سخن کس قدر وسیع و عریض ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ شبلی کے درج بالا بیان سے شاید یہ نتیجہ نکالا جا سکے
کہ خسرو کے سوا دیگر مذکورہ بالا شعراء نے اپنی اپنی مخصوص صنف میں ہی طب آزمائی کی اور دیگر اصناف میں کچھ نہیں کہا. اور کیا ایسے ہی لگتا ہے؟ لیکن یہ بات درست نہیں ہے. عرفی اور نظیری، خاص کر عرفی کو ہی سامنے رکھ لیں تو ان کے یہاں قصائد نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کی اپنی ایک الگ شان ہے. عرفی کے قصیدے جو ہیں، دراصل شبلی کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ جس طرح دیگر شعراء کی مخصوص پہچان کسی نہ کسی صنف کے ساتھ وابستہ ہے، وہ معاملہ خسرو کے ساتھ نہیں. خسرو نے تمام مروجہ اصناف میں اپنی قوت شعر گوئی کا غیر معمولی اظہار کر کے اپنی برتری ثابت کی. امیر خسرو نے خمسہ نظامی کے جواب میں خمسہ یعنی 5 مثنویاں لکھ کر نظامی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. اس کے علاوہ ان کے قصیدوں کی تعداد بھی خاصی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ خسرو کی غیر معمولی شہرت اور مقبولیت میں سب سے بڑا دخل ان کی غزلوں کو. ان کی غزلوں کی تعداد 2000 کے قریب ہے. گنجور پر 1996 اور کلیات میرے پاس ہے، وسیع الفضل آپ کتاب میں تصدیق کرتا ہوں. ظاہر 2000 غزلیں ہمارے 20 سال کی ہوئی. 2000 غزلوں قریب. ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ خسرو نے اپنے دواوین کو مخصوص ناموں سے موسوم کیا ہے اور نام کے ساتھ عمر کے مختلف مدارج کی مناسبت کا بھی انتظام رکھا ہے. ان دواوین کے نام اس طرح ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں. تو فتح الصغر سب سے پہلا دیوان، صغر سنین کا ابتدائی، وسط الحیات، غرۃ الکمال، بقیہ نقیہ اور آخری جو ہے نہایت الکمال. انہوں نے تیسرے دیوان کا ایک طویل دیباچہ تحریر کیا جو دیباچہ غرۃ الکمال کے بہت مشہور ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. دیباچہ تحریر کیا جس میں اپنی شاعری کے علاوہ فن شعر اور اس سے متعلق دیگر نکات پر سیر حاصل بحث. اس دیباچے میں مشرقی شعریات کے کئی نہایت بنیادی مباحث اٹھائے گئے ہیں. اس سے امیر خسرو کی تنقیدی بصیرت اور ان کے گہرے تفکر کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. تو یہ اب میں یہ کرتا ہوں کہ کچھ ایک دو باتیں ذرا سا. ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب موقع ہے. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں میر کے بارے میں، میر کی شاعری کے بارے میں پست و بلند کا فطرہ جو ہے، یہ الفاظ بہت کثرت سے استعمال ہوتے رہے ہیں اور آج بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں. اصل میں جملہ جو مشہور جملہ ہے وہ یہ ہے کہ پستش بغایت پست و بلندش بسیار بلند. یعنی میر کا پست کلام جو ہے وہ بے انتہا پست ہے اور ان کا بلند کلام جو ہے وہ انتہائی بلند ہے. یہ اس کا مفہوم ہے. لیکن اس میں جو معاملہ ہوگا کہ یہ جو جملہ مشہور ہے اسی کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں اور آج بھی اس پر اصرار کرتے ہیں. ہاں صاحب میر کے یہاں بہت سے شعر ایسے ہیں کہ وہ میر کے کلام میں ہونے ہی چاہیے تھی، معمولی بالکل پست. تو وہ پستش بغایت پست والی بات گویا لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ صحیح. اصل بات یہ ہے کہ یہ اصل فقرہ یا اصل جملہ یہ تھا، پستش اگرچہ اندک پستس اما بلندش بسیار بلندس. ان کا پست کلام اگرچہ بہت تھوڑا پست ہے لیکن بلند کلام جو ہے وہ بے انتہا بلند. اور یہ جملہ سب سے پہلے تقی یہودی نے اپنے تذکرے عرفات العاشقین میں امیر خسرو کے کلام کے بارے میں استعمال کیا. یہ اصل جملہ جو ہے کہ ان کا پست کلام تھوڑا پست ہے لیکن بلند کلام بے انتہا بلند. پستش اگرچہ اندک پستس اما بلندش بسیار بلند. تو
یہ امیر خسرو کی شاعری پر اظہار مطلب اس کے تذکرے میں تقی الدین نے یہ جملہ لکھا، اور پھر اسی کو سراج الدین علی خان آرزو نے اپنے تذکرے مجموع النفائس میں جہاں امیر خسرو کا بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، تو باقاعدہ تقی عہدی کے حوالے سے یہ جملہ نقل کیا ہے، بالکل اسی طرح۔ اور یہی جملہ پھر ظاہر بعد میں میر کے لیے صدر الدین آزردہ نے اپنے تذکرے میں ایز اٹ از نقل کیا کہ گویا میر کا پست کلام تھوڑا پست ہے لیکن بلند کلام بے انتہا بلند ہے۔ اسی جملے کو گلشن بخار میں میر کے ہی لیے شیختہ نے ایز اٹ از نقل کیا، جو بالکل چلا رہا تھا خسرو کے تعلق سے۔ یہ جملہ تبدیل کیا سب سے پہلے مولانا حالی نے مقدمہ شعر و شاعری، اور وہاں یہ جملہ لکھ دیا کہ پستش بغایت پست و بلندش بسیار۔ 1893 میں یہ جملہ اصل سے بالکل بدل گیا۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ کہ کہاں تھوڑا پست اور کہاں بے انتہا پست۔ تو اس پوائنٹ کو بھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ آپ کے سامنے میں بیان کر دوں، آپ لوگ واقف ہوں گے کہ یہ جملہ سب سے پہلے امیر خسرو کے بارے میں تقی عہدی نے اپنے تذکرے عرفات میں استعمال کیا، پھر اس کو نقل کیا مجموع نفائس میں خان آرزو، بالکل ایسے۔ اور ظاہر کہ اس میں پھر پورا اقتباس ہے، پھر خان آرزو نے لکھا ہے، بالکل صحیح لکھا ہے کہ بھائی یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کا پست کلام تھوڑا پست ہے، بلند کلام بے انتہا بلند ہے، تو خان آرزو نے لکھا ہے کہ بھائی یہ پست و بلند کی بحث ہی فضول، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شاعر ایسا نہیں ہوا کہ جس کا تمام سارا کلام از اول تا آخر ایک ہی معیار پر ہے۔ اور یہ بالکل صحیح بات کہی ہے کہ ہر شاعر کے یہاں کوئی چیز بہت بلند ہوگی، کچھ اوسط درجے کی ہوگی، کچھ، لیکن ظاہر ہے امیر خسرو کا یا میر کا جو تھرڈ کلاس شعر ہوگا وہ ہمارے آپ کے تھرڈ کلاس شعر کی طرح نہیں ہوگا، وہ میر اور خسرو کے معیار سے تھرڈ کلاس ہوگا۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میر کا کوئی معمولی شعر ہے تو وہ ہم لوگوں کے جیسا معمولی شعر ہے، یا خسرو کا اگر کوئی ان کے مقابل ان کے لحاظ سے اگر ذرا نچلے درجے کا شعر ہے تو خسرو کا شعر ہے، اس میں بھی ایسی فنکاری اور ایسی کوئی بات، کوئی خوبی، کوئی چیز ہوگی کہ جو بڑے بڑے شاعروں کے یہاں یا اچھے شاعروں کے یہاں بلند پایا شعر میں بھی شاید نہ ہو۔ تو یہ ایک بات تھی۔ اب ظاہر ہے کہ خسرو کے جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کے غزلوں کی شہرت، غزلوں کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مصنویہ اور ان کے قصائد خاصی تعداد میں ہیں، یعنی ان کا پڑھنا مشکل ہے، اور بڑی اس میں کاریگری دکھائی ہے خسرو نے۔ پھر الگ سے ان کی جو نثر ہے اعجاز و خسروی، اس کا پڑھنا کبھی بیٹھ کے شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے کہ اس میں جو مطلب خسرو نے جو کریٹیویٹی یا شدت پسندی یا اختراعی جو طبیعت ہوتی ہے، جو طبیعت میں اختراع والی صفت ہوتی ہے، اس کا تو ایسا غیر معمولی مظاہرہ کیا ہے خسرو نے شاعری میں، نثر میں بھی۔ لیکن یہ ہے کہ خسرو کی غزلیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہی ایک طرح سے ایک زمانے سے، اور آج بھی خسرو کا جب بھی اب ذکر یہاں میں ان کی جو ہندوی کلام ہے اس کا میں ذکر بالکل اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں آج تک یہ طے نہیں ہوا ہے کہ خسرو سے منسوب جو کلام ہے ہندوی وہ واقعی انہی کا ہے یا ان کا نہیں، تو اس کو تو میں بالکل، لیکن خسرو کی جو شہرت ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو پچھلے 700 سال کے عرصے میں بالکل یعنی عرش معلیٰ پر ہے شاعری کی دنیا میں، وہ ظاہر ہے کہ ان کے اور اصناف تو اس میں ہے ہی ہے، لیکن غزلوں نے ظاہر ہے کہ سب سے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اور خسرو کی غزل، اب دیکھیے اس میں میں جہاں تک تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے کہ بھائی خسرو کے تھوڑا سا پیش رو یعنی سعدی ہے بالکل ان کے سامنے، اور خسرو جو ہے اس معاملے میں سعدی کو اور حافظ کو خیر خسرو کے بعد پیدا ہوئے، لیکن سعدی اور ان سے پہلے کے لوگ خسرو جو ہیں ان کو وہ بہت اہمیت دیتے ہیں، ان کی بڑی قدر و منزلت ان کی نگاہ میں ہے۔ سعدی کے کلام کے بارے میں یعنی بہت بہت مشہور ہے یہ بات جو کہی جاتی ہے، بھائی سعدی کی غزلیں جو ہیں ان میں ایسی سلاست اور سادگی ہے
کہ اس سلاست اور سادگی میں شادی جو ہے وہ ایسی پر اثر اور ایسی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں اور ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ بالکل اسی میں محو ہو جاتا ہے یا اس کا بالکل گرفتار ہو جاتا ہے اس کو بھی. تو گویا شادی کی جو بہت سی صفات ہیں اس میں بہت بنیادی صفت مانا گیا ہے سلاست اور سادگی، یعنی اس میں کوئی بظاہر بہت کاریگری جو بہت بعد میں جو سب کے ہندی کے شعراء کے راہ میں نظر آتی ہے کہ فنکاری دکان سے غالب یا بیدل وغیرہ، تو یہ بات شادی کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ شادی جو ہے، جیسا کہ یہ قطع بھی بتا رہا ہے کہ غزل اس وقت تک غزل جو ہے وہ گویا شادی سے ہی اپنے آپ کو ریلیٹ کرتی تھی. غزل اور شادی گویا لازم و ملزوم ہے. اب سوال یہ ہے کہ خسرو نے جو غزلیں کہی ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ کئی صفات ہیں خسرو کے غزلوں میں. تو ان کے یہاں زیادہ تر مضامین خسرو کے جو ہیں، اگرچہ ان کے یہاں حکمت اور فلسفہ اور کئی اس کے مضامین ہیں، لیکن خسرو کے یہاں کثرت جو ہے وہ عشقیہ مضامین جو ظاہر ہے کہ ہماری فارسی روایت میں غزل کی روایت میں چلے آ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہی عشقیہ مضامین جو ہے وہ شادی کے یہاں بھی ہے. شادی کے یہاں ذرا سا کہیں حکمت اور فلسفہ یہ سب چیزیں گلستان بوستان وغیرہ میں تو خیر آئی ہے، لیکن غزلوں میں بھی خسرو کا کمال یہ ہے کہ وہ عشقیہ مضامین کو جو جس پیرائے میں ادا کرتے ہیں، خسرو کے یہاں بھی بہت پیچیدگی یا اس طرح کی مشکل پسندی یا اوپر سے نظر آنے والی جو فنکاری یا کاریگری ہوتی ہے وہ خسرو کے یہاں ہمیں نظر نہیں آتی. تو مطلب مجھے نظر نہیں آتی اور میرا خیال ہے کہ اساتذہ کا بھی یہ خیال ہے. خسرو کا کمال یہ ہے کہ وہ جو عشقیہ جذبات ہیں یا عشقیہ واردات ہیں اس کو جب وہ بیان کرتے ہیں تو وہ اس کو اس پیرائے میں بیان کرتے ہیں. کہیں معلوم ہوا کہ مکالمے کی کیفیت پیدا کرتی، کہیں اس کو کوئی وقوع بنا کے پیش کر دیا، کہیں لفظوں سے کھیل کر گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ایک طرح سے خسرو کی فنکاری کی دلیل ہے. دوسری بات جو بہت بہت اہم ہے کہ مضمون کو اس طرح بیان کرتے ہیں خسرو کہ تاثیر یا جس کو شبلی نے سوز و گداز کہا ہے، اور سوز اور گدافتگی کی کیفیت غزل کی بہت بنیادی صفات میں شامل ہے. یہ چیز جو ہے وہ خسرو اس طرح پیدا کر دیتے ہیں کہ وہی مضمون جو ہے کسی دوسرے کے ہاں اگر بنا ہوا ہے تو وہاں آپ کو لگے گا کہ یہاں تو لگتا ہے بڑا تصنع ہے یہاں سے. اور خسرو جو ہے اس کو جب بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ مضمون یا یہ شعر اسی موقع کے لیے ہی مخصوص ہے. تو اور ظاہر ہے کہ خسرو کے یہاں بھی سادگی اور سلاست اس معنی میں کہ جیسا میں نے کہا کہ اس طرح کی پیچیدگی نہیں. ایک صفت خسرو کے غزلوں کے بلکہ ان کے پورے کلام کے خاص طور پر غزلوں میں وہ ہے روانی. اور روانی جو ہے اگرچہ آج تک ذرا اس کے بہت لوگ سرگرداں ہیں کہ روانی کو کیسے ڈیفائن کیا جائے کہ روانی ہوتی کیا ہے، تجزیہ کرنے کیسے دکھایا جائے. کیونکہ روانی جو ہے وہ ایسی کیفیت ہے کہ آپ محسوس کر لیتے ہیں. یعنی دو شعر آپ کے سامنے پڑھے جائیں، ہمارے سامنے پڑھے جائیں، اور دونوں شعروں میں ایک شعر میں روانی بہت زیادہ ہو، دوسرے شعر میں روانی نہ ہو، تو ہم فوراً بتا دیں گے کہ یہ شعر جو ہے زیادہ اس میں روانی ہے، اس میں روانی نہیں ہے. لیکن یہ روانی کیسے پیدا ہوئی یا کیسے پیدا ہوتی ہے اس پر ابھی تک بہت زیادہ وہ نہیں ہوا. تو روانی کو بہت بڑی صفت مانا گیا ہے، خاص طور سے ہماری فارسی شاعری اور اردو شاعری میں بھی. روانی پر حرۃ الکمال کے دیباچے میں روانی پر خاصی بحث کی ہے اس وقت، اور اپنے کلام کی جو صفات انہوں نے ظاہر کی ہیں اس میں روانی کا خاص طور سے ذکر کیا ہے. حافظ کا ایک شعر ہے، اور ظاہر کہ حافظ کے کلام میں بھی روانی بہت ہے. حافظ کا ایک شعر ہے کہ آ کے دانی استاد گر بنگری بتحقیق سند گریست اما شیر روان ادا ہے.
جس کو آپ استاد سمجھتے ہیں، اگر آپ ذرا تحقیق کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، مجھے حقیقت پتہ لگائیے، تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ کاریگر بہت بڑا ہے، فنکار بہت بڑا ہے، لیکن اس کے یہاں طب رواں جو ہے یعنی روانی نہیں، اس کے کلام میں روانی نہیں۔ روانی ہمارے میر صاحب جتنے بھی ظاہر کے جو بڑے شعراء ہیں انہوں نے اس صفت کو اختیار کیا، اس کو استعمال میں لائے، یعنی اس کو بروئے کار لائے ہیں، اور اس کے بارے میں اظہار خیال بھی کیا ہے۔ میر کا 2 شعر سن لیجیے۔ دیکھو تو کس روانی سے کہتے ہیں شیر میر، مرزا دیکھو تو کس روانی سے کہتے ہیں شیر میر، در سے 1000 چند ہے ان کے سخن میں آپ۔ اب آپ لفظ سے ایہام سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ تو چمک کے معنی میں ہے، لیکن آپ کے معنی چونکہ پانی بھی ہے اور پانی کا تعلق روانی سے ہے، تو در سے 1000 چند ہے ان کے سخن میں آپ۔ ایک تو ان کا میر کا جو مطلب ہے بہت مشہور ہے کہ میر دریا ہے سنے شیر زبانی اس کی، اللہ اللہ نے طبیعت کی روانی اس کی۔ تو روانی کی جو صفت ہے یہ خسرو کے کلام کی جو ممتاز ترین صفات ہے، سب سے بڑی جو صفات ہے، اس میں روانی کی صفت بہت غیر معمولی ہے۔ اب کچھ شعر میں ذرا پڑھ دیتا ہوں، ورنہ یہ ہوگا کہ بھائی اگر خسرو پہ بات ہو، کچھ تو ظاہر کہ بہت مشہور شعر ہیں۔ میں نے ایک ان کی جو مشہور غزل ہے کہ بیمست کے سودایت دیوانہ کنت مارا، در شہر کا بدنامی افسانہ کنت مارا۔ اس میں ایک شعر ہے اور وہ مضمون آپ دیکھیں کہ مضمون ضعیفی اور لاغری کا، زی گونا ضعیف ارمن در زلف تو آویزم، زی گونا ضعیف ارمن در زلف تو آویزم، مشاطہ بجائے منہ درشانہ کنت مار۔ بھائی اس طرح کا ضعیف کوئی طرح لاغر ہو گیا ہوں، عاشق کہہ رہا ہے، خسرو نہیں کہہ رہا، عاشق کہہ رہا ہے کہ میں ایسا لاغر ہو گیا ہوں بالکل سوکھ کے بال کی طرح کہ وہ معشوق کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری زلف میں میں لٹک جاؤں تو مشاطہ جو ہے وہ بال کے بجائے مجھے کنگھی میں پھنسا دے، اپنے کنگھے میں پھنسا دے۔ زیگونا ضعیف ارمن در زلف تو آویزم، مشاطہ بجائے منہ درشانہ کنت۔ اب آپ دیکھیں کہ عاشق کی لاغری، عاشق کی ناتوانی، عاشق کے ذوق کا مضمون جو ہے وہ بہت ہی گھسا پٹا مضمون ہے ہماری غزل کی دنیا سے، اور اس پر اتنی طرح سے اشعار کہے گئے ہیں، مضمون بندی کی گئی ہے۔ 2 شعر سن لیجئے اسی ذوق کے مضمون میں۔ ایک ناصر کا شعر سن لیجئے۔ ناصر کا شعر ہے کہ انتہائے لاغری سے جب نظر آیا نہ میں، انتہائے لاغری سے جب نظر آیا نہ میں، ہنس کے وہ کہنے لگے بستر کو جھاڑا جائے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں غزل کی جو شعریات ہے، غزل کی جو روایت ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر پیش نظر نہ رکھا جائے تو لوگ کہیں گے کہ صاحب بتائیے یہ کوئی شاعری ہے کہ بتائیے عاشق جو ہے وہ اتنا ہو گیا، تنکا بن گیا اور بستر کو جھاڑا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری اور یہ فارسی سے چلا رہا ہے، خسرو کے ہاں تو بہت ہے، یعنی شوخی اور ظرافت کے مذاق، اسی بات کو شوخی والے آتے۔ یہ ناصر کا شعر جو ہے وہ ناصر نے جان بوجھ کے شوخی اور ظریفانہ انداز میں یہ مضمون باندھا ہے تاکہ جیسے یہ شعر سنا جائے تو لوگ ہنس دیں، لیکن اس کا مطلب جب لوگ یہ لینے لگتے ہیں کہ آپ دیکھیے کیسا غیر واقعی یا ان نیچرل یہ شعر ہے کہ بتائیے بھائی ان نیچرل، تو پھر ان نیچرل اگر ناصر کے یہاں تو خسرو کے یہاں بھی ان نیچرل ہے، یعنی ان کے یہاں بھی تو عاشق جو ہے وہ اتنا لاغر ہو گیا ہے کہ معشوق کے زلفوں میں بال بن کے لٹک گیا اور کہہ رہے ہیں کہ مشاطہ جو ہے وہ بال کے بجائے مجھے اپنے کنگھی میں پھنسا لے گا۔ اگر ان نیچرل ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ خسرو کے یہاں نیچرل ہے وہی چیز اور ناصر کے یہاں ان نیچرل ہو گئی۔ یہ ہماری غزل کی روایت میں یہ مضامین پہلے سے موجود ہیں، شاعر ان کو طرح طرح سے کبھی کبھی شوخی اور ظرافت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ لطف۔ اب غالب کا شعر سن لیجیے۔ غالب کا شعر سن کے ناصر کے شعر میں تو عاشق صاحب جو ہے وہ اتنے ضعیف ہوئے کہ تنکا بن گئے،
غالب کا شعر سنیے. غالب صاحب تو ہمارے لیے بہت کتاب. غالب کی شاعری تو بڑی سچی اور بڑی حقیقی ہے. بالکل وہ اگر ان نیچرل ہے تو غالب کے ہاں سب سے زیادہ ان نیچرل ہے. غالب کا شعر ہے, اور دیکھیں لاغر کا لفظ غالب نے استعمال کیا ہے. لاغر اتنا ہوں کہ گر تو بزم میں جا دے مجھے. عاشق اپنے معشوق سے کہہ رہا ہے کہ میں اتنا لاغر ہو گیا ہوں, لاغر اتنا ہوں کہ گر تو بزم میں جا دے مجھے, میرا ذمہ دیکھ کر کوئی جو بدلا دے مجھے. اب بتائیے, یعنی یہاں تو عاشق صاحب اتنے لاغر ہوئے کہ غائب ہی ہو گئے. یہاں یہ شعر بھی غالب کا یہ دراصل وہی ظرافت والے پہلو سے کہا ہے کہ معشوق کی محفل میں رقیب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب رقیب جو ہے وہ, میں وہاں پہنچ جاؤں تو کہہ رہا ہے بھائی تو ایسا ہے کہ مجھے بس میں اتنا لاغر ہو گیا ہوں کہ اگر مجھے اپنی محفل میں آنے دو تو یہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ لاغری کی وجہ سے میں نظر ہی نہیں آؤں گا رقیبوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تین شعر ہمارے سامنے ایک ہی مضمون کے ہیں, لاغری اور ذوق کا مضمون. خسرو ہیں, غالب ہیں اور ناصر, اور تینوں نے ان تینوں شعروں میں عاشق کے ذوق اور لاغری کو اتنا بڑھایا ظاہر مضمون آفرینی کی صورت میں کہ اس کو بالکل تنکا, اس خسرو کے ہاں بال بن گیا وہ, اور ناصر کے ہاں تنکا بن گیا, اور غالب کے ہاں وہ غائب ہی ہو گیا, نظر ہی نہیں آیا کتنا غالب ہو گیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گویا ہمارے, تو مجھے یہ دکھانا تھا کہ خسرو جو ہے وہ کس طرح کے مضامین ایسے چالاکی کے ساتھ کہیں, ایسی اس میں ایسا نیا پہلو پیدا کر کے. اب آپ دیکھیے, بشاطہ بجائے منہ درشانہ کند مارا. ایک شعر امیر خسرو کا یہ خاص طور سے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اے گل چو آمدی بزمی گو چگونه اند. اے گل چو آمدی بزمی گو چگونه اند آن روی ها که در ته گرد فنا شدن. مضمون خسرو نے یہ وہی مضمون ہے جو اپنے آخری منزل میں آ کے غالب کے یہاں پہنچا. سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی, خاک میں کیا صورتیں ہوتی کہ پنہا ہوتی. یہ وہی مضمون کہ زمین سے جو گل نکل رہے ہیں, پھول کھلے ہوئے اوپر آ رہے ہیں, وہ زمین کے اندر وہ حسین چہرے ہیں یا جو حسین لوگ ہیں وہ اس خاک میں دفن ہو گئے ہیں. وہی ہے جو پھول اور گل اور لالا اور اس کی شکل میں زمین کے اوپر نکل رہے ہیں. یہی مضمون غالب کا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس مضمون کو خسرو نے, اس کے پہلے یہ بھی بیان کر دوں کہ یہ مضمون جو ہے خسرو سے پہلے سعدی نے بوستاں کے ایک شعر میں بیان کیا, اور وہ شعر بوستاں کا ہے کہ عجب نیست بر خاک اگر گل شگفت. عجب نیست بر خاک اگر گل شگفت کہ چندی گل اندام در خاک خفت. یہ بوستاں کا شعر سعدی. ظاہر ہے کہ جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ بوستاں جو ہے یہ پہلے کی ہے. سعدی کے اس شعر کو خسرو نے سامنے رکھ کے اس مضمون کو باندھا, اور ایسا باندھا ہے کہ خسرو کے سامنے سعدی کا شعر بالکل سپاٹ, اگرچہ پہلے خسرو نہیں باندھا کہ بھائی اس زمین کے اوپر جو یہ اتنے گل جو نکل رہے ہیں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, نہ جانے کتنے بلندام. آپ دیکھیں بلندام معشوقوں کے لیے بلندام کا مطلب استعمال کیا جاتا ہے کہ نہ جانے کتنے بلندام جو ہیں وہ اس زمین کے اندر دفن ہو گئے ہیں, خاک میں مل گئے ہیں. وہی ہے جو گل کے شکل میں اوپر نکل رہے ہیں. تو اس سے تعجب کی کیا بات ہے. عجب نیست بر خاک اگر گل شگفت کہ چندی گل اندام در خاک ہو. لیکن خسرو کا دیکھیے شعر, یعنی خسرو جو ہے اس میں متکلم جو ہے وہ جو گل کھلا ہوا اوپر کھلا ہوا ہے اس گل سے پوچھ رہا ہے اے گل چو آمدی بزمین, اے گل جو تو ابھی زمین کے اندر سے تو اوپر آیا ہے, زمین پر اوپر ظاہر ہوا ہے, اے گل چو آمدی بزمین گو ذرا بتا چگونان, وہ کیسے ہیں وہ لوگ. چگونان آن روئے ہا, وہ چہرے کہ درد ہے گرد فنا شدن, جو فنا کی گرد میں خاک میں مل گئے. وہ کس حال میں ہے, کیسے. چگونان تو ایسا بدی لفظ رکھا ہے خسرو نے, کس حال میں ہے, کیسے ہیں, کیا ان پہ گزر رہی ہے, کیا بیت رہی ہے, یہ سب معنی ہے اس.
اور تو ہی اوپر آیا ہے تو تو ہی بتا سکتا ہے کہ کس حال میں. تو آپ دیکھیے کہ وہی مضمون جو ہے وہ سفر کرتے کرتے غالب جیسا، غالب کے سامنے سعدی کا شعر بھی ہے، غالب کے سامنے خسرو کا شعر بھی ہے، لیکن غالب جیسا جب بڑا شاعر، عظیم شاعر ہوتا ہے تو وہاں بھی اپنی وہ راہ حل نکال لیتا ہے. حالانکہ غالب، خسرو نے جو روئے ہاں کہا ہے، غالب بھی اس سے ادھر ادھر نہیں جا سکے. صورتیں کہا، خاک میں کیا صورتیں ہوں، اور خسرو نے کہا ہے آ روئے ہاں کہ در تہے کر دے فنا شدہ، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی. تو مضمون وہی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ شعر بھی دلے کے عاشق و صابر بود مگر سنگس، دلے کے عاشق و صابر بود مگر سنگس، ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگس. یعنی کوئی دل ہو، ایسا دل کہ جو عاشق بھی ہو اور صابر بھی ہو، یعنی عشق بھی کر رہا ہو اور صبر بھی کر رہا ہو. کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی دل ہے تو پھر وہ دل نہیں ہے، پتھر ہے. دلے کی عاشق و صابر بود مگر سنگس، وہ دل نہیں، وہ پتھر ہی ہے. کیوں کہ ز عشق تاب صبوری، عشق اور صبر کے بیچ میں تو ہزار فرسنگ کا فاصلہ ہے. جہاں عشق ہوگا وہاں صبر نہیں ہو سکتا، جہاں عشق ہو وہاں صبر نہیں. دیکھیے گفتی اندر خواب، گفتی اندر خواب گہ گہ روئے خود بنمایمت، گفتی اندر خواب گہ گہ روئے خود بنمایمت، ای سخن بیگانہ را گو کاشنا را خواب نیست. یعنی عاشق جو ہے وہ معشوق سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں تمہارے خواب میں آتا ہوں اور اپنا چہرہ تم کو دکھاتا ہوں. گفتی اندر خواب گہ گہ، کبھی کبھی میں تمہارے خواب میں آتا ہوں اور اپنا چہرہ تم کو دکھا دیتا ہوں. تو عاشق اس سے کہتا ہے کہ این سخن بیگانہ راگو، یہ بات تم کسی بیگانے سے کہو. کاشنا را خواب، جو تمہارا آشنا ہے اس کو کبھی خواب آیا نہیں، یہ تو کبھی سویا ہی نہیں، تو تمہاری بات جھوٹی ہے. دیکھیے کیسا مطلب اس میں وہ پہلو پیدا کر دیا ہے. این سخن بیگانہ، اب بیگانہ اور آشنا کا لفظ بھی دے دیا. این سخن بیگانہ راگو کاشنا را خواب نیست. اب کہیں یہ رہے کہ تمہارے خواب میں آ کے کبھی کبھی اپنا چہرہ دکھاتا. کس چه داند که چه رفت از غم تو دوش به من، کس چه داند که چه رفت از غم تو دوش به من، از شب تیرا خبر پرس که بحرم بود است. کوئی شخص کیا جانے کہ تمہارے غم میں کل رات میرے اوپر کیا گزر گئی. کون بتا سکتا ہے؟ کس چه، کون جانتا ہے کہ تمہارے غم میں میرے اوپر کل رات کیا گزر گئی. کہتے ہیں کہ از شب تیرا خبر پرس، اندھیری رات سے ذرا معلوم کرو کہ وہی اس کی محرم ہے. کل رات، جس اندھیری رات میں نے رات گزاری ہے، تو اندھیری رات ہی اس کی محرم ہے. میرے غم کی محرم کوئی، اسے جا کے پوچھنا تو پتہ لگے کہ میرے دل پر کیا گزری ہے تمہارے غم میں. اور کمال مطلب کچھ شعر کو خسرو کے پڑھ کے مطلب آدمی بس کئی دن تک ایک دم سارا کام خراب ہو جاتا ہے. اب شعر سنیے کہ می رویو گریا می آیت مرا. وہی بات کہ بظاہر شعر سادہ بالکل سلیس، لیکن می رویو گریا می آیت مرا، گریا کا مضمون خسرو کا بڑا پسندیدہ مضمون، خوب باندھا ہے. اب ربی بارد و من بھی شوا بس یار جدا مشہور غزل ہے. یہ شعر دیکھیں کہ می رویو گریا می آیت مرا، ساتے بنشین کے 12 خوبصورت. می رویو گریا می آیت مرا، ساتے بنشین کے 12 خوبصورت. یعنی تم جانے والے ہو تو کہہ رہے میں جا رہا ہوں، تم جانے والے ہو اور مجھے رونا آ رہا ہے، گریا یعنی آنسو نکل رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ساتے بنشین، عاشق کہتا ہے معشوق سے کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ یہ برسات رک جائے، برسات گزر جائے، برسات رک جائے. آپ ذرا سوچئے اس پر، اگر غور کریں تو اس میں مالی کا یعنی اس پہ کنایا اس بات کا ہے کہ جیسے ہی وہ جانے کی بات کرے گا، تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر جب جانے کی بات کرے گا تو پھر رونا شروع ہو جائے، پھر وہی آنسو نکلنے لگے. تو یعنی گویا نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ معشوق جائے گا ہی نہیں، مطلب وہ جا ہی نہیں سکتا.
کیونکہ جیسے ہی اگر 1 گھنٹے کے بعد بھی جانے کے لیے کہے گا تو پھر یہی برسات شروع ہو جائے. تو ساتیں بکشی تھوڑی دیر 2 گھڑی رک جاؤ بیٹھ جاؤ کہ 12 بگزر یہ بارش جو ہے آنسو کی بارش جو ہے. اور آپ دیکھیے کہ کیسا حقیقی اور واقعاتی ہے کہ آدمی جیسے کہیں بارش ہونے لگے باہر اور سب شاید ابھی ہو بھی رہا تھا بارش کہ بارش ہونے لگے تو آدمی ادھر میں رک جاؤ ذرا بارش رک جائے ادھر. تو جو بالکل واقعاتی چیز ہے ہماری زندگی کی اس کو مضمون کا حصہ بنا کے کیسا غیر معمولی. اور وہ شعر تو بہت مشہور پورا ہما ہوا نے صحرا سرے خود نہادہ برکف بامید آن کے روزے پر شکار ہے. اب اس میں یہ والا شعر جو بلبم رسیدہ یہ بھی بڑا مشہور شعر ہے. بلبم رسیدہ جانم تو بیا کی زندہ. اب دیکھیے وہی جو میں نے کہا کہ خسرو کا کمال یہ ہے کہ سادہ اور سلیس انداز میں پیرائے میں بھی یہ آدمی جو ہے وہ لفظوں کے ساتھ ایسی فنکاری کر دیتا ہے کہ کبھی کبھی محسوس نہیں ہوتا کسی میں فنکاری ہوتی. بلبم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم پس ازاں کے من نہ مانم بچے کار خواہیا. میری جان جو ہے میرے لبوں تک آ گئی ہے تو آ جا کہ میں بچ جاؤں زندہ رہ جاؤں کہ زندہ مانم پس ازاں کے من نہ مانم. اور جب میری جان نکل جائے گی اس کے بعد اگر تم آؤ گے تو پھر اس سے کیا مجھے حاصل بچے کار پھر تم کس لیے آؤ بچے کار خواہیا. یہ شعر بس ایک شعر گفتم چگونہ بھی کشیو زندہ می کنی. گفتم شعر میں نے اور بس یہ شعر پڑھ گفتم چگونہ بھی کشیو زندہ می کنی از یک نگاہ کش تو نگاہ دیگر نہ کر. میں نے اس سے پوچھا معشوق سے میں نے معشوق سے پوچھا کہ تم کس طرح قتل کر دیتے ہو اور پھر زندہ کر دیتے ہو. گفتم چگونہ بھی کشی وہ زندہ بھی کنی. یہ کیسے کرتے ہو کہ قتل کرتے ہو اس کا پھر زندہ کر دیتے ہو. اب تیسرا ذرا دیکھیے کہ جب انہوں نے پوچھا ہے معشوق سے تو از یک نگاہ کش ایک نگاہ ڈال کے مجھے مار ڈالا اور دوسری نگاہ کی ہی نہیں. نگاہ دیگر نہ کر. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دوسری نگاہ ڈالتا تو میں زندہ ہو جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. اس خطبے اور گفتگو کے لیے میں بہت ہی مشکور ممنون ہوں آپ کا. اور میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ اس جلسے کے صدر پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور صدارت کی کلمات سے نوازیں. جناب پروفیسر محفوظ صاحب, ڈاکٹر ادریس صاحب ڈائریکٹر ایوان غالب, میرے بزرگوں اور دوستوں, جب میں نے محفوظ صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ تشریف لائیے اور خسرو جو انجمن ہے اس کے تحت لوگ جلسہ کرتے ہیں کا مضمون پڑھ کے, مجھے یہ تو معلوم تھا کہ یہ اردو اور فارسی میں شعر کہتے ہیں, لیکن مجھے سچی بتا رہا ہوں میں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ فارسی اتنی اچھی جانتے ہیں. پاپا میں حق ادا کرتے آپ نے پوچھتا, میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ظاہر ہے یہاں جو لوگ تشریف رکھتے ہیں انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا اور لطف لیا ہوگا. میں آپ کا وقت نہ لیتا, لیکن مجھے جو ذمہ داری یہاں سونپی گئی تھی اس میں میرا فرض ہے کہ میں 10-5 منٹ آپ کے لوں, لیکن میں کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں خسرو کے بارے میں جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے. میں جب طالب علم تھا تو مجھے خسرو پڑھایا گیا, اور پھر جب میں نے فارسی پڑھانی شروع کی تو وہی خسرو جو میں نے پڑھا تھا وہ مجھ سے کہا گیا
کہ اب تم بڑھا تو خسرو سے خاصا قریبی تعلق ہے. اور پھر میں رہتا ایسی جگہ ہوں کہ خسرو کا مزار میں اگر پتھر پھینکوں وہاں سے تو پہنچ جائے. میں نے نام الدین اس میں رہتا. اور آپ نے صحیح کہا کہ فارسی دنیا بہت بڑی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے. آج ہی دنیا ہے جسے ہم فارسی دنیا کہتے ہیں. میں آپ کو ایران ہے، افغانستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، آذربائیجان اور بھی آس پاس کے ممالک جہاں فارسی بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. اور ہر جگہ شاعر ہے فارسی. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کہیں کوئی شاعر نہ ہو اس زبان میں جہاں کی وہ زبان ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے. شعر ایک عطیہ خدا، اور یہ بڑی فراخ دلی سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اپنے بندوں. تو ایسی صورتحال میں خسرو کے بارے میں ان سب لوگوں کا یہ اتفاق ہے کہ خسرو سے بڑا شاعر ہندوستان میں نہیں پیدا ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری دنیا میں نہیں پیدا ہوا، ہندوستان میں نہیں پیدا ہوا. یہ کوئی کم بڑی بات نہیں ہے، یہ کم بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی خسرو نے کی ہے جس کا چند کا تو ذکر کیا ہمارے ڈاکٹر صاحب. میں کچھ اور چیزوں کا ذکر کرتا ہوں جو جس کے یا تو خسرو موجود ہے یا اس کو ایک ایسی شکل میں پیش کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی انفرادیت قائم ہو گئی. ابھی آپ نے فرمایا اور صحیح فرمایا کہ خسرو تو عشق کے شاعر ہیں. عشق ان کے ہاں مرکزی نقطہ ہے ان کی شاعری کا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مثلاً اس میں جو کچھ عشق اور عاشقی میں اور رونما ہوگا اس کو شعر کا شعر میں ڈالتے ہیں. یہ ایک صنعت ہے. ایرانی اسے وقوع گوئی کہتے ہیں. عشق کے معاملات میں جو حقائق پیش آتے ہیں، محبوب کس طرح ملا اسے برا بھلا کہہ دیا، آپ نے ہو بہو وہ نصب کر دیا. اسے وقوع گوئی کہتے ہیں. ہم ہندوستانی اسے کہتے ہیں معاملہ بندی. ابھی آپ نے سراج الدین علی خان آرزو کا ذکر کیا. وہ بھی بہت بڑے دانشمند ہیں ہمارے فارسی کے. 18ویں صدی کے آدمی دلی میں رہتے تھے وہ، اور یہاں کوئی محلہ تھا تو ہے نہیں، چار دیواری کے باہر وکیل پورا تھا کوئی ایک علاقہ، وہاں وہ رہتے تھے. بہرحال تو اور جو کتابیں انہوں نے لکھی ہے، ایک ڈکشنری لکھی ہے، تو زبان کے بہت بڑے عالم تھے. زبان کے شاعر بھی تھے اور پائے کے شاعر تھے. انہوں نے ایک بات کہی ہے خسرو کے بارے میں کہ خسرو ساری دنیا میں جہاں جہاں فارسی بولی جاتی، یعنی جہاں نے فارسی کی دنیا میں وقوع گوئی کے اور معاملہ بندی کے موجد ہیں. ان سے پہلے کسی نے اس طرح کی شاعری نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، بڑا امتیاز ہے خسرو کا. میں ایک بہت دلچسپ قصہ آپ کو سناتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں، دلی والے ہیں بیشتر، یہاں رہتے ہیں سب دلی والے. نادر نے دلی پر حملہ کیا تھا. اینٹ سے اینٹ بجاتی تھی، ہزاروں لوگ قتل کر دیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے زیادتی کی تھی کہ اس کے کچھ
फौजियों को मार दिया। वो घूम रहे थे दिल्ली शहर की गलियों में, चांदनी चौक के कहीं करीब। गुस्सा आ गया दिल्ली वालों को कि ये कैसे आ गया यहाँ, और वो जाने का नाम नहीं लेता, और मार दिया। आखिरत नहीं समझी कि होने वाला क्या है इसके बाद। फौजियों ने जाके बादशाह से कहा, नहीं जनाब, आप कह रहे हैं वहां बोलो ना, तो शहरी हमें मार रहे हैं। 2-4 आदमियों को कत्ल कर दिया उन्होंने। कह रहे अच्छा चलो। तो वो किले से निकल कर चांदनी चौक में जो सुनहरी मस्जिद है वहां के बैठ गया, शुरू करो कत्ल का, कत्ल शुरू करो, एकदम कत्ल करने लगा। जो मिला उनको ये भी इजाजत दे दी कि आप सिर्फ कत्ले आम ही न कीजिए, लूटिए, और जो कुछ ज्यादती आप कर सकते हैं अहले दिल्ली में वो कीजिए। अब ये होता रहा। वो बेदस्तोपा अहमद बादशाह, जिसे हम अहमद शाह कहते हैं, वो किले में बैठा था। उसमें तो इतनी जरूरत थी नहीं कि वो कुछ इल्जाम करता। वो तो हार चुका था। वो तो अब हर चीज हाथ में लिए बैठा था कि उर्दू वाला ये चीज वो जो कुछ कहता था। उसकी एक बेटी भी अपने बेटे के साथ शादी करके ली है। ये सब तारीख है, ये मैं नहीं बता रहा। तो कत्लेआम वो तो खत्म ही ना हो। तो एक साहब थे, वो वजीर थे, उनका नाम था आसिफ चंद। वो फिर गवर्नर हुए हैदराबाद में। आसिफ जान आप जानते हैं, बहुत बड़ी डायनेस्टी थी। लोग गए उनके पास, गए कि जरा मैं बता, तो बादशाह तो बेदस्तोपा है, कुछ कहीं नहीं जाओ, मारे चला जा रहा है, आप कुछ कीजिए। बड़े आदमी थे, हुकूमत आदमी था। कहना अच्छा भाई मैं जाता हूँ। उसके सामने जाते हुए डर रहे थे लोग, तो उन्हीं को कत्ल न करा दे, कि वो तो सबको दुश्मन समझ रहा था। वो लड़ाई लड़ने के लिए आया था, और हिंदुस्तानी फौज ने उसकी फौज का मुकाबला किया था। तो वो कैसे इसको उसका बुरा न मानता। ये बारह दिन मत करके उन्होंने, और जो शेर पढ़ा, मैं जब कभी तन्हाई में मैं ये शेर पढ़ता हूँ, मुझे वो सारा मंजर याद आता है कि यार क्या हुआ होगा। वो मस्जिद में बैठा ही आप ये जुर्रत करके पहुंच गए। तो एक शेर पढ़ा, खुसरो का शेर। वो क्या शेर है? कसी नमाज के दीगर बेतीरे नाज खुशी। मैं इसका तर्जुमा करूँ। अरे भाई नादिर साहब खड़े होंगे, वो बैठ नहीं सकते, वो अच्छा वो बैठा होगा, ऐसी बेइज्जती की बात है। ये सब आप एक मंजर मेरे तो मेरी आंखों के सामने गुजरता है कि लड़क रहे होंगे कि यार ये ना कहना इसे भी कत्ल करो, ले जाओ इसे बात मस्जिद कत्ल करो। ये सब खतरे मोल लेकर सामने गए थे। और ये शेर पड़ा कि जनाब वाला कसी नमाज के दीगर बेतीरे नास खुशी। ये खुसरो का शेर। मगर के जिंदे कुनी खाल कराओ कहते हैं कि हुजूर वाला आपने इतने लोग मार दिए दिल्ली के, अब तो कोई भी नहीं बचा, और अब आपका मारने का ये शौक अब कैसे पूरा होगा? एक ही सूरत रह गई है कि आप जो मर गए उन्हें फिर से जिंदा करें और फिर बोले मारे। तो माफ करें, अपने आप कोई भी नहीं बचा। तो देखिए खुसरो के शेर ने दिल्ली को बचाया था। ये है खुसरो। शेर में नस्ल से मुकाबले में बेदर्जा ज्यादा तासीर होती है, असर गुजार होता है। हाँ, मैं एक बात आपसे, यही बात को नस्ल में कह सकते थे, वो बात ना पैदा होती जो ये खुसरो के शेर में पैदा हो। ये है खुसरो। तो वो एक हद तक यानी दिल्ली की निजात दहंदा। अगर ये सब शेर न पढ़ते, वो न जाते, तो पता नहीं क्या क्या करते, वो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। मैं एक बात और आपको बता दूं, आपने हवाला दिया, माफ कीजिएगा मुझे मालूम है बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूँ,
मैंने भी 2-3 चीजें लिखी तो चाहता हूँ वापस आपकी खिदमत, लेकिन आपको पसंद आएगा। कहते हैं खुसरो हिंदी में क्या कहा करते हैं, और वो हिंदी में क्यों न कहें, वो उनकी मादरी जबान थी। आपको ताज्जुब होगा कि खुसरो की वालिदा हिंदुस्तानी थी, वालिद बल्ख से आए थे और वालिदा हिंदुस्तानी थी, और बड़े आदमी अमीर थे उस जमाने के, उनकी बेटी थी, तो जाहिर है वो तो आपकी जानती ना होगी। तो एक ऐसी औरत की गोद में पले थे जिसकी जबान हिंदवी थी, तो वो अपनी मादरी जबान में शेर नहीं कहेंगे, कैसे नहीं कहेंगे? ये भी हम जानते हैं कि आबाई में उनका कोई उस्ताद नहीं था, वो तो अल्लाह की देन थी, वह मौजूद था, शेर कहने शुरू कर दिए। वो खुद एक जगह लिखते हैं कि मैं तो यानी मश्क करता हूँ, फारसी आता था क्या कि दीवान पढ़ता हूँ और शेर कहता रहता हूँ, तो ये मश्क है जो जिसने मुझे शायर बना दिया। और बहुत बाद में जाकर एक बुजुर्ग को वो अपना मकान वो दिखाते थे, ख्वाजा साहब के कुछ मुरीद थे, तो लेकिन एक वाकया पैदा हुआ, लेकिन शेर उन्होंने जरूर कहा, और अब जो हम उनसे मंसूब करते हैं उनमें से बहुत मुश्किल ही से कोई 2-1 शेर उनके होंगे, बाकी नहीं, वो सब पता नहीं वो ज़ाहिर हो गया। खुसरो ने उन्हें अहमियत नहीं दी, खुद उन्हें जमा नहीं किया, वरना वाहिद आदमी है ये। बरनी ये कहता है कि वो इनके दोस्त थे बरनी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 20-25 शुअरा के नाम लिखे कि ये शुअरा मौजूद है, किसी का कलाम नहीं है, किसी का कलाम मौजूद नहीं, और इनके एक एक हर्फ मौजूद है जो कुछ और है। ये क्या था? अगर कोई चीज कबूल आम उसे हासिल न हो तो वो खो जाती है, वो दफन हो जाती है, लेकिन इनका तो एक एक चीज मौजूद है। तो बहरहाल खुसरो मैं बताऊँ आपको, आप अंदाजा कीजिए जो मैं आपको वाकया बताऊँ कि जितने वो मकबूल हिंदुस्तान में थे उससे ज्यादा मकबूल वो हिंदुस्तान के बाहर थे। अफगानिस्तान में एक जगह है हेरात, हेरात में एक तैमूरी बादशाह हुकूमत करता था, और हुसैन बायाकरा उसका नाम था। उनके एक वजीर थे, वो उनके क्लास फेलो भी थे, और उनका नाम था अली शेर नवाई। बहुत बड़ा मकान है उनका उज़्बेकिस्तान। जैसे हमारे यहाँ बाहर के लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, कहीं का एम्बेसडर आ रहा है, वो आया, प्राइम मिनिस्टर आया, प्रेसिडेंट आया, तो हम उसे गांधी जी की समाधि पे ले जाते, वहाँ इनके मुजस्समे पे ले जाते, ये मकाम है उनका। उज़्बेक थे, तो उन्होंने एक किताब लिखी है नफ़ाइसुल मजालिस, उसमें एक वाक़या लिखा कि एक साहब थे, उनका नाम था लिखा कि बाहर एक उस्ताद थे वहाँ फारसी के, शायर थे, दरबार से ताल्लुक था उनका, वो दोस्त थे इनके भी, नवाई के भी। तो उन्होंने एक शेर सुनाया नवाई कि आपको मालूम है खुसरो, आपको वो सब आशिक थे, खुसरो आशिक थे। बादशाह ने कहा कि खुसरो का कलाम इंतखाब करो, और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जमा होकर बहुत बड़ी तादाद में उनका कलाम इकट्ठा किया। कहते हैं उसका मैन्युस्क्रिप्ट रूस में लेनिनग्राड में मौजूद, वो वाला जो काम किया। तो बहरहाल उन्होंने एक शेर सुनाया है हिंदू में ना, शेर को तो हिंदुस्तानी तो जानते नहीं थे, एक मतलब सुनाया, कहने नवाई मैंने तुम फारसी की बात करते हो, अरे खुसरो हिंदी में भी शेर कहता था, ये भी उसकी बड़ाई। और देखो मुझे किसी साहब ने उनके एक शेर का मतलब बताया, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, देखो कितनी नजाकत है उस शेर में। तो उन्होंने शेर सुनो, उसका मतलब सुनिए कि एक नाजुक बदन महबूब, तेज बारिश हो गई,
ऊपर से नीचे आती हैं बूंदें। तेज बारिश हो रही है, वो बाहर निकला है कहीं जाना है, कहीं गया था अपने घर जाना है मतलब, सड़क गीली हो गई तो सड़क पहले पक्की तो उतरी नहीं थी, कच्ची बना हुआ, वो कीचड़ में तब्दील हो, दलदल बन गई। अब वो निकली है महबूबा, या निकला है नहीं निकली है तो नाजुक बदन वो फिसल गई, फिसल गई। वहां कोई नहीं है कि उसका हाथ पकड़ को उठाए। बारिश की धार बनी हुई, जिन्होंने बारिश होते देखी उन्हें ये मालूम होगा कि वो बूंदों की एक धार होती है जो ऊपर से नीचे आई। उसने वो पकड़ा, उसको पकड़ा और उससे उसको पकड़ कर उठे। ये पहले इंसान ये उसका मतलब है। नवाई बहुत खुश हो, ये क्या बात है, क्या नजाकत ख्याल है। लेकिन अब आप देखिए कैसे कैसे साहेब नजर, ये फौरन गए बादशाह के पास, उसके दोस्त हुसैन पाया खड़ा, बहुत बड़ा सरपरस्त था अदब का, और कहने को हुजूर वाले शेर की माना सुनने के बाद यार आपको मालूम नहीं वो हिंद में भी कहता, उन्होंने ये माना और इस उम्मीद में बताए कि बहुत खुश होगा, जैसे और शोर होंगे मैंने सुना है। वो हंसा, तारीफ इन रंज। जब ये दूसरे दिन दरबार में गए तो उसने कहा भाई तुम मुझे मालूम है तुम बदल हो गए थे, जब मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया तो सुनो, या तो ये शेर वाली फोटो में नहीं है और या फिर फोटो बहुत बड़ी नदी। आप सोचिए बारिश ऊपर से नीचे आ रही है, वो जो बूंदे हैं धार जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, आप उसे पकड़ के ऊपर कैसे उठे? वो तो वो था ऊपर जाने वाली चीज को पकड़ के ऊपर उठाएगा, ये तो गलत है। आपने देखा सोचो कि एक एक चीज जो लोगों तक पहुंचती थी वो कितनी गौर से, और फिर उसने अपना एक शेर सुनाया कि जब तुम ये मुझे सुना कहा तो मैंने गौर किया और मैंने ये किया। तो उसने ये कहा उसमें कि यानी ये जो अनकबूत होती है, मकड़ी जो होती है, मकड़ी होती है, उसने कहा तो मैं मकड़ी के जाल का एक तार था उसे पकड़ के, ये तो मुमकिन है, लेकिन ऊपर से नीचे आने वाले पानी की धार को पकड़ के आप खड़े कैसे हो जाए? अब तो बहुत गिरे पड़े। ये उस जमाने में भी इसकी गुफ्तगू अब मैं हो गया था अपने रूम में, लेकिन मेरा ये यकीन और अकीदा है कि देखिए कोई दानिशमंद, कोई साहिब नजर ये मुमकिन नहीं है कि बिल्कुल खुश जिंदगी गुजारे। के साथ तो बेचारे ये खुद ही एक जगह लिखते हैं कि मेरी जिंदगी क्या पूछते हो, मुझे दिन भर दरबार में खड़ा रहना और पसीना यहाँ से पैरों तक आ जाता, ये है मेरी जिंदगी। लेकिन फिर भी कितना लिखा कि मैं तो उठा नहीं सकता हूँ, इतना लिखा है मैं नहीं उठा। तो अब जब अपने दोस्तों में मिलते थे, राजा साहब के पास इसीलिए शाम में जाते थे, दिन में नहीं जा पाते थे, उनका वक्त ही नहीं जाते थे, शाम में जाते थे, बैठते थे, गुफ्तगू करते थे। राजा साहब भी उनसे सारे हालात वालात पूछा, तो आप दो तीन लतीफे सुनिए। उसरो मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो उनकी बुराई नहीं कर रहा, वो उनके कलाम से भी इसका अंदाजा होता है, वो बड़े ड्रामेबाज आदमी थे। देखिए वो फकीर वकील नहीं थे, वो दरवेश, वो प्रिंस थे, वो प्रिंस मजाक नहीं है। उनके नाना, उनके अब्बा तो जल्दी से मर गए, नाना ने पाला था, वो प्रिंस, और नाना एक अपने यतीम नवासे को किस तरह पाल सकता है, दिल पर हाथ रख रहा, सारी दौलत उनके कदमों पर रख दी थी, ये लो बेटा आराम से रहो। वो तो प्रिंस। ख्वाजा साहब से जब मुलाकात हुई है तो उन्होंने उनको वो जो आदतें थी शहजादी की
कुछ कम करें। लेकिन वो जो दरबार में जब आई, दरबार में तो जब तक प्रिंस नहीं है आप तो नहीं होता, वहाँ के आदाब तो अलग है, और वो तो वही है जो एक प्रिंस उनको अदा कर सकते हैं। तुम्हारा लाभ तो एक सुनिए, देखिए ख्वाजा साहब ताल्लुक पैदा हो गया और आप हो जाते थे, और ख्वाजा साहब के वो दोस्त थे, मुरीद भी थे, लेकिन ख्वाजा साहब ने उन्हें अपना खलीफा नहीं बनाया। सोचिए क्यों नहीं बनाया, इसकी अलग दास्तान है, वो उसमें नहीं जानता। लेकिन भाई तुम मेरे मुरीद, तुम तो प्रिंस हो, तो तुम दरवेश कैसे हो जाओगे? भाई खून में खून, तुम दरवेशों की तरह फख्र में जिंदगी गुजार सकते हो? नहीं गुजार सकते, मुमकिन नहीं। तो मेरे दोस्त हो, आओ मेरे साथ बैठो, तफरी करते हैं, तो ऐसा वो यही करते थे। तो वो एक सूफी की तारीफ कर रहे हैं, ख्वाजा साहब नहीं कर रहे हो, तो उनके मुर्शिद हैं, लेकिन एक सूफी के बारे में कह रहे हैं कि एक नेक सीरत सूफी ऐसा परिंदा है कि अगर उसके नीचे शैतान का अंडा सहने को रखा जाए तो उसमें से जिब्रील निकले। कैसा टॉन्ट है ये अजीबोगरीब बात। खुद है एक सूफी है, साथी के मुरीद, और कहने लगे भाई वो भी है तो मुरीद। तो जाहिर है यहाँ हर तरह का मुरीद थे, इनके उन्हें बड़ा बुरा वाला खाया था सबको ख्वाजा साहब, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि हजरत ख्वाजा साहब की दुकान तो खूब चल रही है, फूल बरस रहा, तो हर मस्जिद का इमाम सूफी बन गया, ताबीज़ देने लगा, इस तरह की बातें हो रही, और उसके बाद भी फूल बरसने लगा। इन्होंने ख्वाजा निजाम कोई नहीं हो गया के लिए, वो हकीकत था। तो उन्होंने मुकाबला किया उन झूठी सूफियों की जिंदगी का अपने मुर्शिद की जिंदगी से, और बेपना बुरा बनाया। तो मतलब अल्फाज उनकी मसनवी, उसके आखिर में मैं बता नहीं सकता, रूठा खड़ा हो जाता है कि ये सूफी ये भी करते थे। ये सूरत हाल थी। अब और दुनिया एक शैतान सिफत का तारुफ करा है, जाहिर है हर तरह के लोग थे, उनके सामने भी होंगे ऐसे लोग शैतान। वो कफन चोर से ज्यादा नरम दिल है, और गोरकन से ज्यादा मुबारक कदम है। देखिए एक एक छोटे छोटे जुमले यदि आप पढ़ें तो हंसते रहिए, इसी तरह जिंदगी गुजारी। और लोहार से ज्यादा परवरदये हलाल, और चुगलखोर से ज्यादा भरोसे के काबिल, और चक्की के बैल से ज्यादा दूरबीन है, जो चक्की वाले उसकी तो आंखों में वो लगा देते हैं, और सोते हुए खरगोश से ज्यादा बेदार है। अगर हम कहते हैं ना तो वो तो खाद खरगोश पे मुक्तदा है, वो तो उठता ही नहीं। अब एक आखिरी बात सुनिए, आप नामी हमने गुफ्तगू की के खुशों को दुनिया फारसी में बड़ा मकाम हासिल था। एक थे कातिब निशर, ये उनका शेर सुनिए और फिर मैं आपकी जहमत कम करता हूँ। गर हुस्न माना दे खुसरो बरद न तमाम क्या माना, अगर कोई शायर खुसरो से हुस्न माना, एक ऐसा ख्याल जो बड़ा हसीन है, बड़ी नाजुक ख्याली से काम दिया है, वो वाली नहीं जो हिंदी वाली थी मैंने आपसे। और ऐसी सूरत में अगर कोई शायर उनका ख्याल मानता है, मुस्तार लेता है, और या उसे तवारुन वाक़ हो जाता है, या अमदन वो उनको वो अच्छा ख्याल अपने यहाँ शायरी में मानता है, तो भाई इसमें कोई गलत नहीं है, ये तो होना ही है। क्यों?
ज़ाम के उस्ताद है खुसरो, इसलिए कि खुसरो वो उस्ताद है। और ये शेर व शायरी की रिवायत, ये अनअवॉइडेबल। कोई शायर ऐसा नहीं है जिसने अपने से पहले शुआरा, वो बड़े और छोटे को छोड़ दीजिए, अच्छा ख्याल उसे जो भी लगा वो उसने वहाँ से उतार लिया और अपने यहाँ उसको बांधा। तो कह रहे हैं ज़ाम के उस्ताद बल्कि ये उस्तादान ज़ियाद, आप उस्ताद की बात कर रहे हैं, तो उस्तादों से ज़्यादा उस्ताद। मैं आप हज़रात का बहुत बहुत ममनून हूँ और ईमानदारी की बात बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शरीफ हसन कासमी साहब। हजरात, आप प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासमी साहब की सदारती तकरीर समाअत फरमा रहे थे। अब मैं नेशनल अमीर खुसरो सोसाइटी, मैं उसमें भी जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से तमाम अरकान की, शाहिद इकबाल मसूद साहब, खुर्शीद आजम साहब, हाजरा साहिबा, और सबकी जानिब से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को, इस खुतबे को जो है कामयाब बनाया। बहुत शुक्रिया।